ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ فقال رجل من المسلمين متى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا اللہم صلی وسلم مبارک علیہ قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام مختصر سے حمد و صلات کے بعد آپ نے سنا مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ مبارکہ سورۃ الزلزال کی ابتدائی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ سے دعا فرمائیں اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے آمین ہم جس طرح یہاں ہمارا جسم اور بدن حاضر ہے دل اور دماغ بھی حاضر رہے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے آپ نے دیکھا اسی مہینے کے شروعاتی تاریخ میں مشرق وسطیٰ اور اسی طریقے سے دیگر ممالک میں ترکی اور سیریا شام اور دیگر اور کئی علاقے میں بڑے ہی خطرناک طریقے سے زمینی زلزلے آئے اور جھٹکے محسوس کیے گئے اب تک کی رپورٹ کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو کئی ہزار لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں کئی ہزار لوگ زخمی ہیں اور ابھی آج تک کی جو بات میں آپ کو بتاؤں کئی لوگوں کو ابھی ملبوں کے اور اس کے ڈھیر کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے ان میں کئی لوگ زندہ بھی بچے ہیں سبحان اللہ اور کئی لاشیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو گئی انسانی آبادی یہ پوری قبرستان میں تبدیل ہو گئی
ہر طرف آپ دیکھیں گے چیخ و پکار ہے، ہر کوئی یا اللہ المدد، اللہ مدد کے نعرے لگا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، دہائی دے رہا ہے۔ ہر طرف شور شرابہ ہمیں اور آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے۔ ایسے مناظر اور ایسے ویڈیو ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں، ساری ٹیکنالوجی یہ ناکام ہو گئی، فیل ہو گئی، سب یہ دھرے کے دھرے رہ گئے، آن کی آن میں ایک جھٹکے میں سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ یہ کوئی پہلی بار دنیا میں زلزلہ نہیں آیا ہے، اس سے پہلے بھی دنیا میں زلزلے آئے ہیں، اور اس منبر سے میں آپ کو بتاؤں آنے والے دنوں میں اور کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں قیامت جیسے جیسے قریب آتا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، یہ زمین یہ ہلنے لگے گی، سبحان اللہ۔ آئیے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی حوالے سے کچھ باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں رکھوں گا انشاءاللہ، کہ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کا کیا موقف ہے، قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس ضمن میں کیا تعلیمات موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، یہ زمین جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، شب و روز اپنا اسی میں گزارتے ہیں، زمین کی پیٹھ پر، زمین کی چھاتی پر ہم دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی زمین کے اوپر، جانوروں کو چراتے ہیں، نہ جانے کون کون سے غلے اور فصل اسی زمین کے اوپر ہم اور آپ پیدا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے ہموار قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا اس زمین کو ہمارے لیے۔ آئیے کچھ آیات سنیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ نے کہا وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، اللہ نے زمین کو ہموار کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کی چھاتی پر روندتے ہو، زمین کے کندھوں پر چلتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی روزی کھاؤ، کھا رہے ہو، اور یاد رکھو سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ہے، اور یہ زمین کو لے کر کے برابر سرابر کھڑا ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور آیت کریمہ سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، روزی روٹی کا انتظام کر دیا ہے، بہت کم لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کو ہمارے تابع کر دیا ہے۔ یہ زمین ہماری ماں نہیں ہے جیسے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، بلکہ یہ دھرتی اللہ نے ہمارے تابع، ہمارے مسخر کر دیا ہے، سکون کی جگہ ہے۔ یہ نرم زمین ہوتی ہے۔ اگر یہ زمین خدا نہ خواستہ لوہے کی طرح سخت ہوتی نا، تو یہ عمارتیں، یہ بلڈنگیں، یہ ٹاور اور یہ کمپلیکس جو ہم بنا رہے ہیں نا، یہ بنا نہیں سکتے تھے۔ یہ نہر اور یہ نہروں اور تالاب اور کنویں کی جو کھودائی ہم کر رہے ہیں نا، اگر یہ زمین کہیں سخت ہوتی لوہے کی طرح نا، یہاں کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ جانوروں کو چراتے ہیں، سبزہ نہیں اگتا ہے، غلہ اور فصل نہیں اگتا تھا، سبحان اللہ۔ اگر یہ زمین کہیں اللہ تبارک و تعالی لوہے کی طرح سخت بنا دیتا، یہ شکر مناؤ اللہ کا، یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے نرم بچھونا بنا دیا ہے۔ جو چاہو پیدا کرو، جیسی چاہے بلڈنگیں بناؤ، جیسی چاہے عمارتیں بناؤ، جو چاہو غلے اور فصل پیدا کرو۔ جانتے
बाज दफा ऐसा होता है अल्लाह तबारक व ताला अपने लश्करियों में से किसी लश्कर को, अल्लाह ताला अपने फौजियों में से किसी फौज को अल्लाह भेज देता है ना, वो जमीन को हिला देते हैं, जमीन हिलने लगती है, लरजने लगती है, डगमगाने लगती है। हम उसी को जलजला से ताबीर करते हैं। क्या बोलते हैं? जलजला आ गया है। वो हिलने वाली जमीन, लरजने वाली जमीन, कांपने वाली जमीन, थर्राने वाली जमीन, जो अल्लाह तबारक व ताला बाज दफा, और अल्लाह की फौज इतनी है, अल्लाह की लश्कर इतनी है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिक इल्ला हू, अल्लाह के लश्करियों को कोई नहीं जानता है अल्लाह कब किसके जरिए से काम ले ले और ये दुनिया को अल्लाह तबारक व ताला आखिरी मंजिल पर पहुंचा दे। तो कहना यह है, सबसे पहली बात यह है, मेरे लिए आपके लिए पैगाम यह है कि अल्लाह ताला ने इस जमीन को हमारे लिए बिछौना बना दिया है, जमीन को अल्लाह ने ठहरा दिया है। यही जमीन हिलने लगेगी, जलजला आ जाएगा, जानों की जानें चली जाएंगी। जो मजबूत पिल्लर तुमने खड़े किए हैं ना, लाखों करोड़ों का सरमाया लगा है ना, आन की आन में झटके में जमीन बोस हो जाएंगे। और यकीन ना आए तो हाल ही आने वाला वाकया, जो तुर्की के जो हालात हमारे सामने आए हैं और हमने देखे हैं, जरा एक नजर उन वीडियो पर डाल लीजिए, कितनी मजबूती से बनाई गई थी वो बिल्डिंगें, एक झटके में सुभान अल्लाह वो सारी की सारी जमीन बोस हो गई हैं। दूसरी बात मेरे भाइयों, जो हम ये कहना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे, तीन बातें हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और उसके बाद एक ऐलान पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जलजला, आसमानी अजाब, जमीनी अजाब, कुदरती अजाब, फिजाई अजाब, कोई भी आप कह ले मेरे भाइयों, ये जब कभी भी आता है ना, याद रखो अल्लाह की निशानियों में एक बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला जब बंदों से नाराज होता है तो अल्लाह इंसानों को अपने अजाब से, अपनी पकड़ से, अपने सजा से, अपने गजब से, अपने गैज़ो गजब से डराने के लिए अल्लाह तबारक व तआला बाज़ दफे ये जमीनी आफात, ये जमीनी जलजले, ये आसमानी अजाब अल्लाह दुनिया में नाजिल करता है। मकसद क्या होता है? उससे इबरत हासिल करें, नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वस्समाई ज़ातिर रज्अ वल अर्ज़ि ज़ातिस सद्र इन्नहु लक़ौलुल फ़स्ल। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा। अल्लाह ने कहा अपनी निशानियां ये के बाद दीगरे हम भेजते रहेंगे। मकसद क्या है मेरे भाइयों? इंसानों को डराना। अल्लाह अपने अजाब से डराता है। ऐ दुनिया वालों, इस तरह के मामलात सुनो, वाक़यात सुनो, दिल में डर पैदा होना चाहिए। दूसरी बात और तीसरी बात कह करके बाद में अपनी आगे बढ़ाऊं, प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस रुए जमीन पर जिंदा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, न कोई जमीनी जलजला आया और न कोई आसमान से अजाब आया। प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में कोई भी जलजला नहीं आया। यह अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का एहसान है। लेकिन प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये बताई है ना, क़यामत आने से पहले पहले दुनिया में जलजले बहुत आएंगे, दुनिया में जलजले बहुत आएंगे मेरे भाइयों। वो हदीस सुनिए आपने क्या फरमाया? ला तक़ूमुस्साअ ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़बदल इल्म व तकथुरज़ ज़लाज़िल वतज़हरल फितन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी, उससे पहले पहले दुनिया से क्या होगा? हत्ता युक़बदल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, जोहला की अक्सरियत होगी। और बड़े बड़े जो आइम्मा है आज हम और आप देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये के बाद दीगरे उलमाए किराम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, इनकी जगह लेने वाला कोई नहीं है। और दूसरी बात आपने क्या फरमाई? दुनिया में जलजले बहुत होंगे, दुनिया जलजलों की जद में आ जाएगी। और तीसरी बात आपने फरमाई दुनिया में फितने बहुत ज्यादा होंगे। सुभान अल्लाह, ये फितने नजर आने वाले भी हैं और ये फितने बातनी फितने भी हैं, ये दाखिली फितने भी होंगे, ये खारिजी फितने भी होंगे, लेकिन दुनिया में फितने बहुत ज्यादा होंगे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे, रोए जमीन पर
بعد زلزلہ نہیں آیا، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نہیں آیا، اس سے پہلے آئے ہوں گے، لیکن محمد عربی علیہ السلام کی حیات طیبہ تک کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس کے بعد تاریخ اسلام میں سب سے پہلا جو زلزلہ آیا جانتے کب آیا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، سن 20 ہجری کی بات ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، زلزلہ آیا، مدینے میں آیا۔ کیسا آیا جانتے ہیں؟ چارپائیاں، پلنگ، کھاٹ ایک دوسرے سے ملنے لگے، ایسا زلزلہ آیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ فخطب عمر الناس، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، پیغام دیا۔ کیا خطبہ دیا جانتے؟ کہا اے لوگوں، ابھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن پرانے نہیں ہوئے ہیں، آپ کے بستر پرانے نہیں ہوئے ہیں، تم نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، تم نے دین کو بدل ڈالا، تم نے دین میں تحریف کر ڈالی۔ یاد رکھو اگر آج کے بعد مدینے میں زلزلہ آیا، عمر تمہیں چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلا زلزلہ تاریخ اسلام میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں آیا، یہ سن 20 ہجری کی بات ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا جانتے ہیں، دین میں جب بدعات آئیں گی، دین میں جب خرافات آئیں گی، دین کو جب بدل دیا جائے گا، اسلام کے نام پر کئی اور چیزوں کو جب اسلام میں شامل کر لیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، عمر ابن خطاب نے فرمایا پھر زلزلہ آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے طوفان آئے گا۔ آج ہم اور آپ دیکھ لیجئے۔ اور دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہے، ان کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا۔ انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پیغام دیا، کہا اے لوگوں سنو، تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے ناراض ہے، لہٰذا تم سارے کے سارے مل کر کے اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آؤ، ورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے اللہ کون سی وادی میں انسان کو ہلاک کر دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا، اب تک کی باتوں کا خلاصہ یہ نکلا، اللہ کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی یہ زلزلہ بھی ہے، یہ آسمانی عذاب بھی ہے، یہ زمینی عذاب بھی ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، کہیں ہم خبر سنتے ہیں زلزلہ آیا ہے، بھوکمپ آیا ہے، بارش آئی ہے، سیلاب آیا ہے، طوفان آیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، موت ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتا ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، ہر آدمی وہی چرچا کر رہا ہے، ہر آدمی کی زبان پر وہی ہے۔ 2-4 دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سارا واقعہ ہم بھول جائیں گے اور ہم اور آپ اپنی زندگی میں لگ جائیں گے۔ آئیے 1-2 مثالیں دوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ کا کیا حال تھا؟ سورج گرہن لگ گیا۔ انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ ہمیں بھی خبر ملتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، ہم مسجدوں کے قریب نہیں آتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ کا یہ حال تھا، سورج گرہن لگ گیا، ڈر گئے آپ، اعلان کیا آپ نے، صحابہ کرام کو جمع کیا آپ نے، مسجد نبوی کے اندر آپ نے نماز شروع کر دی، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبی سجدہ، نماز پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ جب سورج گرہن ختم ہو گیا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے سلام پھیری،
اس کے بعد صحابہ کو پیغام دیا، خطبہ آپ نے دیا، آپ نے کیا فرمایا؟ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، اے لوگوں سنو، سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ سورج کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے، کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں اور کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ جانتے ہیں جس دن مدینے میں سورج گرہن لگا تھا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جن کا نام آتا ہے، 14 مہینے کے تھے، وہ اسی دن انتقال ہو گئے۔ سورج گرہن لگا، اسی دن انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نبی کا بیٹا انتقال ہوا ہے، سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس وقت پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا یہ سورج اور یہ چاند کسی کے مرنے سے اور کسی کے پیدا ہونے سے گرہن نہیں لگتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے معجزات ہیں۔ اللہ جب چاہے سورج کی روشنی کو چھین لے اور چاند کی خوبصورتی کو چھین لے۔ میرے بھائیوں یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں جو میں آپ کو بتا کر کے انشاءاللہ بعد میں اپنی سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہم جب پڑھتے ہیں نا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں نا، ہمیں یہ خلاصہ یہ ملتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی عذاب آئے، دنیا میں جہاں کہیں بھی سیلاب آئے، یا طوفان آئے، یا زلزلہ آئے، یا آسمانی عذاب آئے، یا زمینی زلزلہ آئے، یا کوئی اور مہنگائی آ جائے، بد امنی آ جائے، کوئی بھی معاملہ آ جائے، ہماری شریعت نے پیغام دیا ہے اس کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دینے سے پہلے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دو۔ یہ ہماری شریعت نے پیغام دیا۔ زلزلہ آیا ہے میری وجہ سے، مہنگائی ہے میری وجہ سے، بد امنی ہے میری وجہ سے، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہماری شریعت نے پیغام دیا ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دو۔ یہ شریعت کا پیغام ہے، یہ شریعت کا پیغام ہے۔ ایک مثال میں دینا چاہوں گا، غزوہ احد کی لڑائی ہوئی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، نبی کی موجودگی میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے قلتم اللہ ہذا، یہ کیسے ہو گیا؟ 70 مسلمان شہید ہو گئے، مارے گئے، اور اس جنگ کی قیادت، اس جنگ کی لیڈری، اس جنگ کی کمانڈری کرنے والے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا کہا جانتے؟ قل هو من عند انفسکم، قل هو من عند انفسکم، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ کیوں جانتے ہیں؟ جنگ کے دوران کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 تیر اندازوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اس کونے میں یہاں بیٹھے رہنا، تمہارا کام ہے یہی رہنا، ہم جنگ ہارے یا جیتے جب مدد کے لیے پکاریں گے تو آنا، ورنہ وہیں پر ڈٹے رہنا۔ مسلمان جنگ جیتنے لگے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی پوزیشن چھوڑ دی، اور خالد ابن ولید جو بھی اسلام نہیں لائے تھے، 132 جنگیں جنہوں نے لڑی ہیں اور ایک بھی جنگ میں ہارے نہیں، سبحان اللہ۔ خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور راستہ کھلا پایا، اس راستے سے داخل ہو گئے اور مسلمان 2 چکی کے پاٹ میں پس گئے، اور یوں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ قرآن کریم نے پیغام دیا ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار دوسروں کو قرار دینے سے پہلے یہ کہو میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، غلطی میری ہے، قصوروار میں ہوں، خطا میری ہے۔ یہ ذہنیت لے کر کے چلو، اللہ سے دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور میں گناہوں کی بات کروں، آج کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہمارے مسلم سماج میں نہیں ہے؟ شرک عام ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، رجب کے کونڈے مسلمان بھرتے ہیں، انہیں اتنی بھی خبر نہیں ہے کیوں یہ بھرا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کے نام پر ایسی خرافات
بدعات مسلمانوں میں عام ہے، بد اخلاقی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، رشوت عام ہے، اسی طریقے سے چوری ڈکیتی عام ہے، مال لوٹنا عام ہے، دھوکہ دینا عام ہے، بے ایمانی کرنا عام ہے، انسانیت شرمسار ہے، حیوانیت کا بول بالا ہے۔ اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر تم زندہ ہو مسلمانوں، یاد رکھو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، ورنہ اتنے گناہ سماج میں عام ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک جھٹکے میں سب کو اللہ ملیاں میٹ کر دیتا، لیکن نہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو باقی رکھا میرے بھائیوں۔ اس لیے کسی نے بڑا اچھا کہا کہ جب کہا میں نے اے اللہ میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم آیا بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ بتائیے اس قدر برائی سماج میں، اس قدر برائی ہونے کے باوجود بھی کیا آسمان سے آگ نہیں برسے گی، زلزلہ نہیں آئے گا، طوفان نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا، پتھروں کی برسات نہیں ہوگی، مہنگائی نہیں آئے گی، بے روزگاری نہیں آئے گی؟ یاد رکھو مسلمانوں، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑا پیغام موجود ہے۔ ایک دو باتیں اور کہہ کر کے انشاءاللہ دنیا میں جب کبھی بھی زلزلہ آئے، اے مسلمانوں قیامت کے دن کو یاد رکھو، قیامت کے دن کو یاد رکھو۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ترکی میں چند سیکنڈ میں زلزلہ آیا، سب تہس نہس ہو گیا۔ یاد کرو جب قیامت برپا ہوگی، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ وہ زلزلہ یاد رکھو۔ سورہ واقعہ پڑھیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منثورا۔ ایسے جتنے واقعات سنو، قیامت کے دن کو یاد رکھو۔ آج معمولی سا زلزلہ آیا، ہمیں ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ کل جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی، اس دن کا کیا عالم ہوگا، اس دن کی تیاری کرو۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ترکی میں آنے والے زلزلے میں کچھ خیر کے پہلو بھی ہمیں نظر آئیں، وہ دو باتیں بتا کر کے بات ختم کریں گے۔ جانتے ہیں اب تک کئی ہزار اموات ہوئیں، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں، کئی زخمی ہو گئے، فلک بوس عمارتیں، آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں وہ زمین بوس ہو گئی۔ خیر کے پہلو نظر آئے۔ مملکت العربیہ سعودیہ نے اب تک الحمدللہ اعلان کیا ہے 3000 مکان وہ الحمدللہ بنوا رہا ہے۔ جو بے گھر ہو گئے ہیں سبحان اللہ، ان کے لیے سعودی عرب 3000 مکان بنوا رہا ہے، ان کے رہنے کے لیے دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ اور جانتے ہیں 354 ملین ریال اب تک سعودی عوام نے امداد کیا الحمدللہ، اور ابھی بھی جاری ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ایک عورت، جانتے ہیں امت کی مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، ایک عورت کا پورا گھر گر گیا، سیریا کے رہنے والی وہ عورت جب گھر سے باہر آ رہی ہے، حجاب میں ہے، گھر پورا گر گیا، کسی طریقے سے بچ کر کے باہر آئی، پوری حجاب میں ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، فوجیوں سے کہہ رہی ہے میرے قریب نہ آؤ، میں خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ قربان جائے ایسی عورت پر، گھر پورا ڈھہ گیا لیکن چہرہ ڈھکا ہوا ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا میں خیریت سے ہوں، مجھے چھونے کی کوشش نہ کرو، تم میرے لیے غیر محرم ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی میں ہمیں یہ بھی خیر کا پہلو ملا۔ جانتے ہیں ایک بچی، سیریا کے رہنے والی بچی، وہ کئی دنوں کے بعد جب اسے ملبے کے ڈھیر سے نکالا گیا، بچی زندہ سلامت ہے، وہ
بچی کے زبان پر ایک الفاظ ہیں، کم یومن ما صلیتو، کم یومن ما صلیتو، کتنے دن سے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، میری کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں۔ بالغ ہو تم نا، جوان ہو تم نا، شرم و حیا سے ڈوب مرو، ڈوب مرو شرم و حیا سے۔ تمہاری کتنی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، کتنی نمازیں تم نے چھوڑی ہے۔ ایک بچی کا گھر گر گیا، اس ملبے سے نکالا جا رہا ہے، بچی کی زبان پر پہلا کلمہ ہے۔ تمہارے بچے، اللہ نہ کرے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ تھرکنے والے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ وہ بچی کہہ رہی ہے کم یومن ما صلیتو، کتنے دن سے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، بتاؤ تو مجھے کتنے دن سے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ لوگوں نے کہا بیٹی 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن کے بعد تجھے آج نکالا جا رہا ہے۔ ایک شخص سیریا کا رہنے والا، شام کا رہنے والا، اپنے دکان کے باہر بورڈ لگا دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اے لوگوں، میں نے اس دکان سے بہت کمایا ہے، ہمارے ملک میں زلزلہ آیا ہے، یہ دکان میں نے کھول دی ہے، جو چاہو لے کر کے جاؤ۔ سبحان اللہ، میں نے بچوں کے لیے بہت کمایا، بہت جمع کیا ہے، آج کے بعد یہ دکان کے راشن فری ہے، جو چاہو لے کر کے جاؤ۔ اور وہیں پر یہ خبر بھی آئی ہے، حیرت انگیز واقعات بھی آئے۔ ایک کرایہ دار کوئی مالک مکان کے پاس کرایہ کے لیے گیا، مالک مکان نے کہا کرایہ بہت ہے، اس نے کہا میں دے نہیں سکتا ہوں۔ وہ چلے آیا، 3 دن کے بعد زلزلہ آیا، مکان گر گیا، مالک مکان، کرایہ دار، دونوں آج ایک خیمے میں موجود ہیں، دونوں ایک خیمے میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا کرم دیکھو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہمارے اندر موجود ہے۔ ایسے کئی ہمارے لیے اس میں خیر کے پہلو بھی آئے ہیں، اور کئی واقعات ہمیں اس ضمن میں سننے کے لیے آئے ہیں۔ کہنا یہ ہے، پیغام دینا چاہیں گے، ہم میرے بھائیوں، ہم زندہ ہیں، ہم سلامت ہیں، صحت اور عافیت میں ہیں، ایمان و عمل والی زندگی جیے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سدھرنے والا بنائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہم سدھر جائیں، ہم نمازی بن جائیں، مساجد کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں، صف اول کے نمازی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں پروردگارہ، سیاہ کار ہیں اللہ۔ ترکی سیریا میں آئے ہوئے زلزلہ والوں کے لیے مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں، ہم خود غریب ہیں اللہ، اللہ تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، غیب کے خزانے اللہ تو ان کے لیے کھول دے۔ اور اے اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما۔